اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ خواتین کا اپنا پروگرام جس میں شرعی فضائل اور مسائل سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مستند جناب عالم دین اور عالمات موجود ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک ARYQ TV کی وساطت سے پہنچایا جا سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے احکام کے تعلق سے، اور آپ کی پسندیدہ عالمات عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، اور میں سمجھتی ہوں باعث برکت ہے آپ کی موجودگی، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب، بات ہو رہی ہے نکاح کے تعلق سے، جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق شیطان افسوس کرتا ہے اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم نے آج اپنا 2/3 دین جو ہے وہ بچا لیا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی نکاح کے احکام کے تعلق سے، اور پھر ہم نے مہر کے حوالے سے بات کی۔ حق مہر جناب، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ حضور جان عالم کی تعلیمات کے مطابق ان شارٹ جناب 10 درہم کم از کم مہر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستانی جو روپیہ ہے اس کے مطابق تقریباً 6540 روپے یہ بنتا ہے۔ آج ہم اس کی اقسام اور دیگر ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ عز و جل شیئر کریں گے۔ عالمہ صوبیہ شاکر آپ کی سمتا ہوں گی، اور مہر کے تعلق سے ہمیں سمجھائیے مہر شرعی کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا اقسام ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، گزشتہ پروگرام میں بھی ڈسکس ہو چکا کہ مہر کی اقل یعنی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور جس کی چاندی کے اگر ہم مقدار دیکھیں تو وہ 30.168 گرام سلور یا اس کے برابر جو قیمت ہوتی ہے وہ بنتی ہے۔ قیمت اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، لہذا گزشتہ پروگرام میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ اس کو چیک کر لیں جب بھی آپ نے اس طرح کا معاملہ کرنا ہو۔ تو اس سے ایک غلط فہمی تو یہ دور ہوئی جو ہماری عوام میں مشہور ہے کہ 32 روپے 8 آنے جو ہے وہ مہر شرعی ہے، یا اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہر فاطمی ہیں، اس طرح مختلف ناموں سے اس کو منسوب کر کے، اور اسی پر اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں ہم حق مہر تو شرعی رکھیں گے، ہم تو شرعی کریں گے، لیکن یہ شرعی نہیں ہے۔ اس کی کم سے یہی کم غیر شرعی ہے، یہ آپ سننے آئے تھے سب لوگ، 32 روپے 8 آنے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کم سے کم مقدار وہ ہے جو عرض کی گئی، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں باہمی رضامندی سے بغیر کسی جبر اور ظلم کے جو طے کریں وہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی شریعت ہمیں بالکل منع نہیں فرماتی ہے۔ جہاں تک اس کی اقسام کا تعلق ہے تو مہر کی 2 قسمیں بنتی ہیں، معجل اور مؤجل، پہلا عین کے ساتھ ہے اور دوسرا حمزہ کے ساتھ۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مہر معجل ایسے مہر کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کو ہم عند طلب بھی کہتے ہیں، ہمارے عرف میں اس کو عند طلب بھی کہا جاتا ہے، یعنی عورت جب چاہے اس مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں شوہر کو اپنے قریب آنے اور اس کے ساتھ سفر پہ جانے سے انکار کر سکتی ہے، گناہ گار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مہر مؤجل جو ہوتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ یہ مہر یا تو اس کی کوئی مدت مقرر کر لی جاتی ہے ادائیگی کی، مثال کے طور پر 1 سال کے اندر اندر مہر ادا کر دیا جائے گا، یا اگر مدت مقرر نہیں ہوتی تو پھر طلاق کے وقت یا موت کے وقت اس کی ادائیگی شریعت کی طرف سے خود ہی لازم ہو جاتی ہے کہ اب آپ ادا کریں۔ تو اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اگر مدت مقرر ہے تو اس سے پہلے، اور اگر مدت کوئی مقرر نہیں ہے تو پھر وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اور شوہر کو اپنے قریب آنے اور اس کے ساتھ سفر پہ جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی۔ پھر جو مہر باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے یا بوقت نکاح اس کو کہا جاتا ہے یعنی ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو مہر مسمہ کہتے ہیں، اور یہ موقع اس وقت ہو جاتا ہے جب نکاح صحیح کے بعد خلوت صحیحہ ہو جائے،
یہ بھی ایک پورا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بہرحال. اور اس کے بعد جو ہے یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے تو اب مہر جو مقرر ہو گیا وہ پورا دینا ہوگا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اگر مہر کی مقدار مجہول ہو یا رکھا ہی نہیں مہر کوئی اور کر دیا اس طرح سے نکاح وغیرہ کے معاملات ہو گئے تو اب مہر مثل کی جانب رجوع کریں گے. اس کی بھی کچھ تفصیل گزشتہ پروگرام میں ذکر کی جا چکی ہے، بس اس میں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کے شوہر کو بھی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ شوہر بھی بوڑھا یا جوان، تو اس اعتبار سے پھر اس کے ددیحال کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کی بالکل سملرٹی ہو تو جتنا ان کا مہر ہوتا ہے وہ اس کا مہر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. یعنی جو خاندان میں رائج ہے. جی ٹھیک بالکل، ہے. جو خاندان میں رائج ہوتا ہے وہ اس کا مہر مثل کہلاتا ہے اور یہ مہر مثل کی جانب پھر توجہ کی جاتی ہے. تو یہ کل ملا کر کچھ اقسام ہیں مہر کی، جو کہ میں نے بالکل ضمناً موٹی موٹی چیزوں کو عرض کر دیا ہے، باقی یہ کہ تفصیل تو ہر چیز کے اندر موجود ہوتی ہی ہے. ماشاء اللہ جناب. مہر جو ہے یا مہر جو ہے یہ خوش اسلوبی سے ادا کرنے چاہیے، اور یہ وہ مالی منفعت ہے جو کہ شریعت مرد کے ذمے لگاتی ہے اور نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے جناب عورت کو دیا جاتا ہے. یہ عورت کی یعنی آپ دیکھ لیجئے رسپیکٹ اسلام میں کتنی ہے. ہم ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری بہن حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں حمیرہ؟ الحمد للہ کلی حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں آج آپ؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر زبردستی مہر معاف کروائے تو کیا اس طرح سے معاف ہو جاتا ہے؟ دھمکیاں دی جائیں، بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال ہے کہ اگر درود پاک کے حوالے سے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک لکھے ہوتے ہیں، بعض نا آدھے پیجز کے لکھے ہوتے ہیں 4-5 لائنوں کے، اور بعض مختصر ہوتے ہیں جیسے صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مختصر والا نا یہ پڑھ لیتے ہیں اور آدھے پیجز کا 4 لائنوں کا یہ نہیں پڑھتے. کیا طوالت کی وجہ سے اس کے اجر میں کیا اضافہ ہو جاتا ہے یا اتنا ہی ملتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ کوشچن یہ ہے کہ نماز کے اختتام پر جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے السلام علیکہ کہہ دیا تو کیا اس سے سجدہ سہو واجب تو نہیں ہوگا؟ کہ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں. کون بات کر رہی ہیں آپ؟ میں نعیمہ چودھری بول رہی ہوں نعیمہ کراچی چودھری. سے. خوش آمدید. کہتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب سے کچھ سوال کرنا ہے، بالکل معلومات کرنا ہے. سلام سے سوال کیجئے، مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ایک پہلا تو یہ ہے کہ عصر کی نماز کی اہمیت کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. میں اگلا سوال لے رہی ہوں اور میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف. بعض لوگ ہوتا یہ ہے، مشاہدہ ہے عوام الناس کا، کہ مہر کا تعین تو کر لیتے ہیں لیکن بوقت نکاح جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. اس کی ادائی کیا بوقت نکاح ضروری ہے؟ شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بوقت نکاح مہر کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ مہر معجل ہے یا اس کی ادائیگی کا وقت یہی مقرر ہے کہ نکاح ہوتے ہی ادا کر دیا جائے گا. تو اب مطالبہ کرنا بھی جائز، اور جیسے ہی مطالبہ کیا اس کے بعد اس کی ادائیگی بھی لازم ہو جائے گی. اور اگر مہر معجل ہے حمزہ کے ساتھ یعنی جس کی کوئی مدت مقرر ہے تو اب مدت سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہوگا. اب جب مہر متعین کر دیا گیا اسے ادا نہ کرنا یا اس میں غفلت کا معاملہ برتنا، یہ جو ہے شریعت نے ناپسند کیا ہے اور اسے ظلم کی صورت قرار دیا گیا ہے. شریعت میں جو عورتوں کا مہر ہے اسے خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. خواتین کا جو مہر ہے اسے خوش دلی سے ادا کرو. ہاں اگر وہ اپنے خوش دلی سے کچھ اس میں سے معاف کر دیں، کچھ تمہیں دے دیں تو پھر اسے رستہ بستہ کھا سکتے ہو. تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو دینا ہی پڑے گا. اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس میں شریعت نے اسے ظلم سے اچھا، تعبیر یہاں کرنا ہے. جو معاملہ یہ ہے جناب کہ زبردستی بھی پریشرائز کر کے دباؤ ڈال کے بھی مہر معاف کروائے جاتے ہیں. سوال لوں گی مفتی صاحب سے. آپ کی بات مکمل ہوئی. ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں مہر کے احکام کے تعلق سے، یعنی نکاح کے احکام میں ہمارا جو ذیلی عنوان ہے وہ یہ ہے، اور ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں۔ بریک سے قبل سوالات بھی شامل کیے گئے ان سے، اور اب میں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کی جانب بڑھ رہی ہوں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر شرعی کی تفصیلات کے تعلق سے، اقسام کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ پھر بعض لوگ مہر کا تعین تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ادائی نہیں کرتے وقت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جیسا کہ مہر کی تفصیلات تو بیان ہو ہی گئیں کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ جتنا بھی مہر مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مہر مقرر کرنا چاہیے کہ جتنا بآسانی ادا کیا جا سکے۔ 10 درہم سے زائد ہو یا 10 درہم ہو کم از کم، اس سے نیچے نہ ہو، اوپر جتنا بھی ہو لیکن اتنا ہو کہ جو بآسانی ادا کیا جا سکے اور نیت بھی ہو ادا کرنے کی۔ بعض اوقات اگلے کہہ دیتے ہیں ہماری کون سی جو ہے وہ ہم نے کون سا ادا کرنا ہے، جتنا مرضی لکھوا لیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مہر جو ہے وہ آپ کے ذمہ لازم ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے، اور ادائی کی نیت ہی سے اتنا رکھوانا چاہیے جتنا ادا کر سکیں۔ رہ گئی بات جو ہے وہ مہر فاطمی کا ذکر ہوا کہ مہر فاطمی کہا جاتا ہے بعض اوقات، تو مہر فاطمہ جو ہے شادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حق مہر رکھا گیا تھا وہ 400 مسکال چاندی تھا۔ 400 مسکال چاندی تھا، تو وہ 150 تولے چاندی بنتا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو چاندی۔ اگر اور آج کا حساب لگایا جائے تو 1749.6 گرام، 1749.6 گرام۔ کوئی اگر اسے رکھنا چاہے شہزادی کونین سے نسبت کی برکت حاصل کرنے کے لیے تو یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ باقی رہ گیا ازواج مطہرات کے جو حق مہر رکھے گئے ہیں تو وہ الگ الگ رکھے گئے تھے، اور کسی بھی زوجہ مطہرہ کا حق مہر وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا سوا ایک کے۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو حق مہر ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا جو حق مہر رکھا گیا تھا وہ 4000 درہم رکھا گیا تھا، اور دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ ان کا حق مہر 4000 دینار رکھا گیا تھا۔ دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ذکر کر دیا ازواج مطہرات کے مہر کے حوالے سے بھی، شہزادی کونین کے حق مہر کے حوالے سے بھی۔ تو کوئی اگر ان نسبتوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی حق مہر رکھنا چاہے تو وہ حق مہر رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی باعث برکت ہے۔ باقی اپنی سہولت پر ہوتا ہے، جتنی سہولت ہو، طرفین کو جس میں سہولت ہو اور جس پہ رضامندی ہو، باہمی رضامندی کے ساتھ مہر کا تعین کرنا چاہیے۔ 10 درہم سے زیادہ ہی رکھنا چاہیے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ وہ جو ذکر ہوا 32 روپے کا، تو وہ ٹھیک ہے۔ کسی زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ 10 درہم چاندی جو ہے اس کا ریٹ 32 روپے ہی بنتا تھا، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ 32 روپے کہا جاتا تھا حق مہر شرعی۔ تو اب ہوا یہ کہ چونکہ لوگ زیادہ علم حاصل نہیں کرتے، علم سے غفلت برتتے ہیں، زمانہ آگے گزرتا گیا، لوگ پرانے جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو اب جنہوں نے دیکھا گھروں کے اندر بڑے بوڑھوں کو کہ جی وہ 32 مہر کہا کرتے تھے، تو اب وہ اسی 32 مہر کو 32 روپے کو انہوں نے پکڑ لیا کہ 32 روپے کہا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اسے پکڑ لیا اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ تو 32 روپے جس دور میں کہا کرتے تھے اس دور کے اندر 32 روپے ہی 10 درہم کی مقدار ہوتی تھی۔ تو اب تو جو ہے وہ 10 درہم یعنی چاندی کا ریٹ بڑھ گیا، درہم اب اوپر چلے گئے، تو اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقدار 10 درہم اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کا حساب لگا لیا جائے، جو بھی اس دور کے اندر جس دور میں تعین کیا جا رہا ہے اس دور میں جو بھی اس کی مقدار بن رہی ہوگی اس کے مطابق قیمت کا تعین کر کے حق میں رکھنا چاہیے۔ تو 32 روپے بھی صحیح تھا کسی زمانے کے اندر، سالوں پہلے کسی زمانے میں 32 روپے اس کی مقدار بنتی تھی، 10 درہم کی قیمت اتنی بنتی تھی، اب اتنی نہیں ہے، اب زیادہ ہے، بیان ہو چکی۔ تو اب کم از کم 10 درہم ہو، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور 10 درہم سے زیادہ باہمی رضامندی کے ساتھ جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ جناب میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور اب کچھ لوگ تاخیر سے مہر ادا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کو کب تک مؤخر رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی یعنی حق مہر ادا نہیں کرتا یا نہ کرے یا ادا کرنے سے قبل یعنی اگر فوت ہو جاتا ہے، قضا آ جاتی ہے اس کی، تو حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ مہر جو ہے ایک ایسی ذمہ داری ہے جو آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، تو اب اس میں ایک مائنڈ سیٹ میں اور ایڈ کر لیتی ہوں، وہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نئی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے معافی ہی کروانا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہیں مجھے معافی کروانا ہے، تو اب اس کے لیے بھی ہر طرح کوشش کی جاتی ہے، اور بسا اوقات خاتون جو ہوتی ہیں وہ نہیں معاف کرتی ہیں اپنا، اگر سختی یا ظلم کر کے کروائیں گے تو وہ شرعی طور پہ معاف ہوگا بھی نہیں،
تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ تم تو ظالم عورت ہو, فلانی نے یوں کر دیا, میری بہن نے ایسے کر دیا, تم تو کرتی نہیں کچھ, تمہیں تو ترس ہی نہیں آتا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا حق ہے, اگر وہ نہیں معاف کری تو کسی طرح بھی اس سے زبردستی نہیں کی جا سکتی. پھر یہ معاملہ کہ جب مطالبہ کرنے کی بات ہے تو اگر مہر معجل ہے تو اس کی جب مدت یعنی کہ اگر معجل تھا اور مدت مقرر ہے تو جب مدت نہیں آئی تو اتنی تاخیر کر سکتے ہیں, وہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اور جب مہر معجل ہے تو جب تک عورت نہ مانگے تب تک تاخیر کرنا بھی بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. رہا سوال یہ کہ جب وفات ہو گئی اور مہر ادا ہی نہیں کیا گیا, تو اگر ایسا ہوا کہ شوہر کی وفات ہو گئی اور مہر ادا نہیں کیا گیا تو اس کے جو ترکہ ہے, جو مال وراثت ہے, اس میں سے مہر وائف کو دیا جائے گا. اور کیونکہ وہ ان کا حق ہے, ایک قرض کی صورت ہے اور یہ ادائیگی کی جاتی ہے, اس میں بھی خیر بہرحال اسٹیپ ہوتے ہیں, تو یہ کیا جائے گا. پھر بعد میں ورثاء کو ان کا حق دیا جائے گا. لیکن اگر جو ہے زوجہ پہلے فوت ہو جاتی ہے اور شوہر زندہ ہے تو پھر اب یہ مہر دے گا, اور یہ مہر جو ہوگا اس کے مال وراثت میں شامل کیا جائے گا, اور پھر یہ تمام ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے, شریعت چاہتی کیا ہے. ہم اپنے عرف اور اطراف اور لوگوں کو دیکھ کر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں جہاں سے ہمارے فیور میں بات جا رہی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہمیں دو ہی دو, اور جہاں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ادائیگی کرنی ہے تو ہم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط طرز عمل ہے. میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صدف. بات یہ جناب کہ کیا لڑکی یا لڑکی کے والدین, اب آج کل یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ خود سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اتنا مہر چاہیے, اور وہ اپنے آپ کو یعنی ایک طرح سے سیکیور کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کے لیے پروٹیکشن ہے. وہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اپنے تئیں وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں یا ان کے ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے حق مہر کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ مہر کی کسی معقول مقدار کا مطالبہ اس وقت کرنا جب کہ مہر کی مقدار مقرر کی جا رہی ہو, اس وقت تو یہ لڑکی بھی کر سکتی ہے, اس کے والدین بھی یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور جب مہر کی مقدار مقرر ہو گئی اور اس کی جو قسم ہے کہ کون سی ہے, معجل ہے, معجل حمزہ کے ساتھ ہے, تو یہ بھی جب فکس ہو گئی تو اب اگر معجل کی صورت میں لڑکی ہر وقت یعنی جب بھی چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے, اور معجل کی صورت میں مدت گزرنے کے بعد وہ مطالبہ کر سکتی ہے. تو اب یہ ہو گیا. اب یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر لڑکی نابالغہ ہے یا کہیں پہ عرف ہے کہ والدین جو ہے حق مہر وہ وصول کرتے ہیں, تو اب یہ جو وصول کریں گے ان کے پاس یہ قبضہ امانت ہوگا, یعنی وہ ان کو لڑکی کو ہی دینا ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اسے اپنے ذاتی تصرف میں لے آئیں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. یہ اس کی تفصیل ہے جناب. بات ہو رہی ہے مہر کے احکام کے حوالے سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. بات ہو رہی ہے مہر کے احکام کے تعلق سے, کالرز بھی شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام آمینہ ہے, اور میرا سوال یہ ہے جی کہ آمینہ. میری اولاد کافی دیر بعد ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں مجھے بیٹے سے نوازا ہے. میں نے منت یہ مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں تو میں پنچن پار کے نام کا ختم دلاؤں گی, تو وہ میں باقاعدگی سے پورا نہیں کر سکی بعد میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ میں اب ختم دلاؤں نوما یا اس پر کفارہ ادا کر دوں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. حضرت میں آپ کی سمت آ رہی ہوں, آپ تبصرہ فرمانا چاہیں گے یا کالرز کے سوالات؟ کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیے. ٹھیک ہے. حمیرہ بہن نے کال کی اور یہ پوچھتی ہیں کہ شوہر اگر زبردستی مہر کو معاف کروانا چاہے, پریشرائز کر کے, دباؤ ڈال کے, اندر شرع یہ کیسا ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں مہر جو ہے اگر خاتون خود خوش دلی سے طیب خاطر سے معاف کرے تو معاف کر سکتی ہے, لیکن شوہر جو ہے وہ اگر فورس کرے, پریشرائز کرے, تو فورس کرنے سے معاف ہوتا بھی نہیں ہے. اگر فورس کرنے سے زبردستی پریشرائز کیا اور اس نے اوپر سے زبان سے کہہ بھی دیا تو اس طرح معاف نہیں ہوتا. معاف اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ خوش دلی سے کہا جائے, اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ مہر جو ہے اسے اس کے سپرد کر دے, حوالے کر دے, اور اب جو ہے خاتون لینے کے بعد اب اس کی ملک ہے. اب وہ اگر واپس کرنا چاہے یا معاف کرنا چاہے, اور اگر اس نے واقعی معاف کرنا ہوگا تو وہ معاف کر دے, بھلے واپس کر دے. لیکن اگر وہ خوش دلی سے معاف نہیں کر رہی, پریشرائز کر کے زبردستی
زبردستی اس سے کہلوایا جا رہا ہے یا معاف کروایا جا رہا ہے تو اس طرح معاف نہیں ہوتا. یہ تو میں نے بات کی عام حق مہر کی. اب دیکھیں حق مہر کے اندر یہ جو حق مہر عورت کو معاف کرنے کا اختیار ہے، یہ اختیار بھی اس حق مہر کا ہے کہ جو کرنسی کی صورت میں ہوتا ہے، درہم ہو، دینار ہو یا کرنسی وغیرہ طے ہوئی ہو. اگر کوئی معین چیز طے کر دی گئی تو معین چیز تو عورت معاف بھی نہیں کر سکتی. معین چیز کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ طے کر دیا کہ فلاں پلاٹ جو ہے وہ اس کو دیں گے حق مہر کے طور پر، تو اب یہ معین چیز ہے، تو معین چیز عورت معاف نہیں کر سکتی. معین چیز تو بہرحال دینی پڑے گی، الا یہ کہ وہ معین چیز ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اس صورت میں حق مہر ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ معین چیز موجود ہے، ہلاک نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی، موجود ہے اپنی جگہ، تو معین چیز تو معاف کرنے کا اختیار عورت کو ہے ہی نہیں. تو جو حق مہر معاف کرنے کا اختیار ہے وہ بھی اس حق مہر کے معاف کرنے کا ہے جو کرنسی کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب وہ خوش دلی سے معاف کرے، طیب خاطر، طیب نفس سے. زبردستی کہہ کے، پریشرائز کر کے، فورسفلی جو حق مہر معاف کروایا جائے گا تو وہ معاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب. انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ بعض درود پاک جو ہے وہ طویل ہوتے ہیں، بعض مختصر ہوتے ہیں، تو کیا طوالت کی وجہ سے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ انہوں نے بہن نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، لمبے لمبے پڑھتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے، اور بعض جو ہے وہ لمبے لمبے چھوڑتے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پڑھتے جاتے ہیں. تو اب جو ہے وہ یہ صرف چھوٹے چھوٹے پڑھنا اور لمبے لمبے چھوڑ دینا، تو آیا یہ کوئی اجر میں کمی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں اس حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو اجر کا تعلق ہوتا ہے وہ در حقیقت ہوتا ہے آپ کے قلبی خشوع کے ساتھ، کہ آپ کی نیت انٹینشن کیسی ہے اور آپ کتنے خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس درود شریف سے کتنا آپ پہ اثر ہو رہا ہے آپ کے قلب کے اوپر. تو جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی اور جتنا آپ کے قلب کے اندر گداز، محبت، عشق رسول علیہ السلام زیادہ ہونا ہے، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہونا ہے. تو چاہے وہ طویل ہو چاہے وہ مختصر ہو، یعنی اس کا بنیادی تعلق طوالت کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی نیت کے ساتھ ہے اور آپ کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کوئی بالفرض لمبے الفاظ ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جتنی دیر وہ الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اتنی دیر وہ نیکی کا ہی کام کر رہا ہے، تو وہ اجر تو بہرحال اسے ملے گا. اور زیادہ اجر ان معنوں پر زیادہ ہے کہ ایک آدمی نے درود شریف مختصر پڑھا اور مختصر پڑھ کے دوسرے کام میں لگ گیا، دنیاوی کام کے اندر، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو طویل درود شریف پڑھ رہا ہے تو اور دوسرے کسی کام میں نہیں لگ رہا، تو جتنی دیر تک وہ درود شریف پڑھ رہا ہے اتنی دیر تک اسے ثواب تو ملے گا، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی جملہ یا کلمہ نہ ہو. تو یہ بات اپنی جگہ پر میں نے دونوں باتیں ذکر کر دی ہیں. اب اپنی کیفیت دیکھ لیں، اپنی صورت دیکھ لیں، جس کے اندر آسانی ہو. آپ کو اگر لمبا درود شریف پڑھنے کے اندر جو ہے وہ ذوق زیادہ ملتا ہے، زیادہ اس کے علیہ السلام بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو آپ طویل درود شریف کا انتخاب کر لیں. اور اگر آپ کو مختصر درود شریف پڑھنے میں ذوق زیادہ ملتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مختصر درود شریف اگر میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو میں زیادہ تعداد میں پڑھ لیتی ہوں لمبے کے مقابلے میں، تو بھی مختصر پڑھا جا سکتا ہے. باقی اگر کسی اہل اللہ میں سے کسی نے کوئی درود شریف آپ کو تجویز کیا ہوا ہے اور وہ لمبا ہے تو اس کی بات الگ ہے، وہ تو پھر لمبا ہی پڑھا جائے، کیونکہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اہل اللہ سے مراد یہ کہ جو نیک صالح بزرگ ہوں، اللہ والے ہوں، ان سے جب بندہ کوئی چیز پوچھتا ہے اور وہ کسی بندے کو تجویز کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے اگر تجویز کیا ہو تو ان کے تجویز کرنے پر تو اس درود شریف کو اگر آپ فوقیت دیتے ہیں یا دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، حرج کی بات نہیں، اسے آپ فوقیت دیں. لیکن عام حالات میں خود اگر آپ نے چوائس کرنی ہے تو خود آپ جس کے اندر آپ کا ذوق زیادہ ہو آپ اسے اختیار کریں، اور کبھی کبھی بدل کے بھی پڑھ لیا کریں. کبھی لمبا درود شریف پڑھ لیا، کبھی مختصر الفاظ میں پڑھ لیا، دونوں طرح بہرحال ہے سعادت کی بات، ہے برکت کی بات، ہے اجر کی بات. درود شریف بہر حال بہر صورت باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے. لمبا درود شریف پڑھیں تو بھی سبحان اللہ رحمت ہی رحمت ہے، مختصر درود شریف پڑھیں تو بھی سبحان اللہ رحمت ہی رحمت ہے. بس یہ ہے کہ نیت آپ کی درست ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. وہ ریاکاری وہ عمل ہے جو برباد کر دیتا ہے نیک عمل کو. تو یہ جو مشہور ہے کہ ریاکاری سے بھی درود شریف قبول ہوتا ہے، تو یہ بات اس کا لوگوں نے غلط مفہوم لے لیا ہے. ریاکاری سے درود شریف تو قبول ہو جاتا ہے، ثواب آپ کو نہیں ملتا. درود شریف قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کے اندر آپ بول کے آ رہے ہیں، جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہمارے سردار اپنے نبی محمد علیہ السلام پر. تو ٹھیک ہے، حضور کے حق میں جو بھی دعا مانگے، جس طرح بھی دعا مانگے، وہ حضور کے حق میں قبول ہوگی. حضور پہ رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرمانی ہے.
لیکن اس درود کا یا اس دعا کا اجر آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اگر آپ ریاکاری سے درود پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. وہ درود شریف قبول ہے ان معنوں پر کہ وہ حضور کے حق میں دعا ہے, حضور کے حق میں وہ دعا قبول ہو رہی ہے, اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے, لیکن آپ کو اس کا اجر نہیں ملنا. آپ کو اجر تبھی ملنا ہے کہ جب آپ کی نیت ریاکاری کی نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, عجب نہ ہو. آپ ان چیزوں سے بچیں اور خلوص قلب کے ساتھ اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ. منت مانی تھی آمنہ بہن نے اور کافی دنوں کے بعد, کافی دیر بعد ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا. جیسا کہ انہوں نے کہا پنجتن پاک کے نام کا ختم دلواؤں گی, یہ ان کا یعنی یہ انہوں نے عہد کیا تھا, منت مانی تھی, پورا نہیں کر سکی. اب کیا کریں, کفارہ اب بھی کر سکتی ہیں جو ہے وہ, کیونکہ انہوں نے کوئی متعین تو کیا نہیں تھا کہ اسی خاص اسی وقت ہی ایسے کروں گی. مطلب یہ ہوتا ہے اگر متعین نہ کیا نا کہ اسی وقت ہی کروں گی تو کسی بھی وقت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اولاد پیدا ہو گئی اس کے بعد تھوڑا تاخیر سے بھی اگر کر دیں تو کر سکتے ہیں. ختم قرآن کرانے کے اندر اور اس سے وہ جو ختم قرآن کیا جائے جائز انداز پر کیا جائے اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ پنجتن پاک کو کریں یا صحابہ کرام رضوان کو کریں یا اہل بیت اطہار کو کریں یا تمام بزرگان دین کو کریں یا اللہ کی ساری جتنے مسلمان ہیں محبوب کے ماننے والے ہیں سارے مسلمانوں کو کر دیں تو اور اچھی بات ہے, کر سکتی ہیں, کر لیں. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کے نام کا ختم, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے حضور کے؟ جو بزرگ کے نام کے ختم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ختم بزرگ کے نام کا نہیں ہوتا. ختم تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہوتا ہے یا سورتوں کا ہوتا ہے یا آیات کا ہوتا ہے یا پاروں کا ہوتا ہے یا جو اسماء الحسنہ پڑھے جا رہے ہیں ان کا ہوتا ہے یا دروشی پڑھا جا رہا ہے ان کا ہوتا ہے. وہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب ان بزرگ کو کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان بزرگ کا ختم کا. حضور اللہ سے کیسے ڈرا جائے, بہن نے پوچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم ان نعمتوں پہ غور کریں, اللہ کا شکر ادا کریں اور جو اللہ کے احکام ہیں ان احکام پر عمل کریں. اور یہ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ احکام اللہ کے نہیں مانے تو وہ جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی ہے, جہنم کے بارے میں وعیدات بیان کی ہیں اور جہنم کے عذابات کا ذکر کیا ہے جو احادیث کے اندر ہوا ہے, تو وہ ہم کہیں اس جہنم میں, اس نار دوزخ میں, عذاب قبر میں, عذاب جہنم میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ شرم اور حیا کا پہلو بھی ہونا چاہیے. ان چیزوں سے قطع نظر بھی, ویسے بھی اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے اور اللہ سے عبودیت کے تعلق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب کا معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے برے کام کرنے سے بچتے ہیں تو اللہ کے سامنے بھی ہم برے کام کرنے سے بچیں. یعنی جس طرح جلوت میں بچتے ہیں تو خلوت میں بھی برے کام سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. عصر کی نماز کی اہمیت کے تعلق سے پوچھا ہے. عصر کی نماز کی اہمیت تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حدیث مبارک میں ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ و مالہ, کہ جو نماز عصر جس کی فوت ہو جائے تو گویا ایسے ہے جیسے اس کے مال اور اس کے اہل و عیال ضائع ہو گئے, اس نے ضائع کر دیا. یعنی مال اور اہل و عیال کے ضائع ہونے سے تشبیہ دی جا رہی ہے نماز عصر کے چھوڑنے کو. تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے نماز عصر کتنی اہمیت والی ہے کہ نماز عصر اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں, جان بوجھ کے قضا کر دیں تو گویا مال ضائع ہو جائے, اہل و عیال ضائع ہو جائیں تو جیسا نقصان بندہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں یہ نقصان ہو گیا, تو نماز عصر فوت کرنے سے بھی بندے کو ایسا ہی نقصان ہوتا ہے. یہ دینی نقصان ہے, تو اسے بھی جو ہے وہ ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور نماز عصر پانچوں نمازوں کی اہمیت دینی چاہیے, پانچوں نمازیں وقت پہ پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے حضرت آپ کا. عالمہ صوبیہ شاکر میں آپ کی شکر گزار ہوں. عالمہ صدف فرمین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ مفتی صاحب اس کے مدلل اور جناب تسلی بخش جوابات عطا کر دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ تمام کو آپ کے گھروں میں سلامت رکھے. ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہمارے فیس بک پیج پہ اور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر کے ARYQTV.tv آپ ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.